توبہ بھی کر سکے گا، لیکن خدا نہ خواستہ موت کی بارڈر سے گزرنے کے بعد یہ دھوکہ کھلا تو سوائے خون کے آنسو رونے کے آدمی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور سب سے پہلا یہ خطرہ فرماتے تھے کہ میرا یہ کام کیا ہے، یہ 6 صفات ہر کام کرنے والی کی زندگی میں حقیقت کے ساتھ آ رہا ہو۔ جتنا کام کرنے والا عملہ 6 صفات کے اعتبار سے ترقی کرے گا، اس کے اندر پورے دین پر چلنے کی استعداد اور قوت پیدا ہوگی۔ حالات کے مقابلے میں، ماحول کے مقابلے میں اللہ اسے پورے دین پر جمائے گا اور اللہ اسے دین کی محنت پہ کھڑا فرمائے گا، اور یہ صفات اسے اللہ کے قریب کرے گا اور یہ اللہ کا مقرب بنتا چلا جائے گا۔ 6 صفات کی تقریر کا یاد کرنا، 6 صفات پر بیان کا کر لینا یہ اور چیز ہے، اور 6 صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت کرنا، یہ جتنا 4 مہینہ لگایا عملہ بیٹھا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے ان 6 صفات کے اعتبار سے میں نے کیا ترقی کی، میرے اندر کتنا آیا اور میری زندگی ان 6 صفات کے مطابق کتنی آئی۔ اور دوسرا خطرہ یہ فرماتے تھے کام کرتے کرتے کام کرنے والوں کی نگاہ اسباب پر چلی جاتی ہے، اور جب کام کرنے والوں کی نگاہ اسباب پر چلی جائے گی اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ پھر فرماتے تھے میں نہیں کہتا کام کرنے والوں کا میرے دنیا کے اسباب پر نگاہ کا جانا، مال پر، شکلوں پر، ڈگریوں پر، عہدوں پر، کہ نہیں، کام کرنے والوں کا اپنی محنت پر، اپنی قربانی پر، اپنے مجاہدے پر، اپنے کرنے پر بھی اگر نگاہ جائے گی اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ اور اس کی مثال دیتے تھے یاد کرو حنین کو کہ مسلمان اکثریت میں ہے، مقابلے پر دشمن اقلیت میں ہے، لیکن کیا ہوا، دل میں اپنی تعداد پر نگاہ گئی کہ آج ہم بہت ہیں، آج ہم بہت ہیں، ان کو پیس دیں گے، اور سب کے نہیں چند افراد کے دلوں کے اندر یہ چیز آئی تو اللہ نے خود قرآن میں کہا یاد کرو حنین کو، باوجود تمہاری کثرت کے تم دشمنوں سے پیٹ پھیر کر بھاگے، اور وجہ کیا بنی، نگاہ اللہ سے ہٹنا۔ جتنا ہوا، جو کچھ ہوا، جتنا کیا، جو کچھ کیا، سب اللہ نے کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع میرے اللہ کی توفیق ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کا انعام ہے۔ ہر وقت ہر حال میں نگاہ اللہ پر جائے، جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، جو کچھ ہو رہا اللہ کر رہے ہیں، اور آئندہ قیامت تک کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کے ارادے سے ہوگا۔ نہ کسی نے کچھ کیا، نہ کسی سے کچھ ہوا، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے، سب مخلوق ہے، میری ذات بھی مخلوق، میری محنت بھی مخلوق، میری کوشش بھی مخلوق، کہ مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوگا، کرنے والے اللہ ہے اللہ۔ اس لیے ہر حال میں نگاہ اللہ پر جانی چاہیے۔ اور یہاں میرے دوستوں بزرگوں 6 صفات کی حقیقت سب سے پہلے ہماری دعوت یقین کے بدلنے کی ہے، سب سے پہلے ہماری دعوت دل کی دنیا کو آباد کرنے کی ہے۔ دعوت کا خاصہ ہی یقین کا بدلنا ہے۔ کیا یقین کا بدلنا ہے؟ فرمایا 3 لائن کی دعوت ہے، اور یہ 3 بڑی بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر یہ 3 بڑی بیماریوں کا علاج موت سے پہلے نہ ہوا تو میرے دوستو یہ بیماریاں ہمیں جہنم تک پہنچا کر رہے گی۔ اب اس کے علاج کے لیے یہ دعوت کے ذریعے سے 3 لائن کی محنت دی گئی۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے جس مضمون کو بیان کیا ہے وہ یہی توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ احادیث میں سب سے زیادہ جو فکر دلائی گئی ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ اب توحید کے ذریعے سے کیا محنت ہے؟ فرمایا توحید کے ذریعے سے دل کی پاکی مقصود ہے۔ آج بدن کو پاک کرنا، جگہ کو پاک کرنا، کپڑے کو پاک کرنا سمجھ میں آتا ہے، دل کو پاک کرنا اب تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اور دل کو پاک کس سے کرنا ہے؟ اللہ کے غیر سے، اللہ کے غیر سے، اور اللہ کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے۔
اور اللہ قرآن میں اعلان کر چکا، اے میرے بندو میں تمہاری ہر غلطی معاف کروں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ دل کو پاک کرو شرک سے، دل کو پاک کرو اللہ کے غیر سے، دل کو پاک کرو مخلوق سے۔ چونٹی بھی مخلوق ہے، جبرائیل بھی مخلوق ہے، چونٹی سے بھی کچھ نہیں ہوتا، جبرائیل سے بھی اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ قطرہ بھی مخلوق، سمندر بھی مخلوق، ذرہ بھی مخلوق، پہاڑ بھی مخلوق، ایک پیسہ بھی مخلوق، میرے دوست بتو قارون کا خزانہ بھی مخلوق، ایک پتھر بھی مخلوق، ایٹم بم بھی مخلوق، سب مخلوق ہے۔ اور اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے، اللہ مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا۔ آج کا باپ کہتا ہے بیٹے میں تجھ کو پال رہا ہوں، جھوٹ کہتا ہے۔ جو خود اپنے پلے میں محتاج ہو وہ کیا کسی کو پالے گا؟ آج کا شوہر کہتا ہے بیوی تیری حاجت ضرورت میں پوری کر رہا ہوں، جھوٹ کہتا ہے۔ جو خود اپنی حاجت اور ضرورت میں کسی کا محتاج ہے وہ کیا کسی کی حاجت اور ضرورت پوری کرے گا؟ جھوٹ ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، میرا فیوچر میرے ہاتھ میں نہیں، میں کیا اپنی اولاد کا فیوچر بناؤں گا؟ میری روزی میرے ہاتھ میں نہیں، میں کیا اپنی اولاد کی روزی کا ذمہ دار بنوں گا؟ اپنے کو دھوکے سے نکالو دوستو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل کائنات کی، کل مخلوق کی کل ضرورت کا پورا کرنے والا اللہ ہے۔ چونٹی کا بھی مالک اللہ، اور چونٹی کی حاجت اور ضرورت کا پورا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ کیوں بھائی؟ ہمارا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہماری اولاد کا پالنے والا کون ہے؟ ہماری اولاد کا بیوی بچوں بیوی کا پالنے والا کون ہے؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا وہ پرورش کا ذمہ دار ہے۔ جس نے دنیا میں جو جاندار مخلوق دنیا میں آئی ہے سب کی روزی، 12ویں پاری کی پہلی آیت، زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی جاندار مخلوق ہے ان سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔